ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے. ہم غلام پیدا ہوئے غلامی مریں گے شاید. کرنٹ سے بھی مرتا ہے, ڈکیت بھی مارتا ہے, ڈمپر کے بھی نیچے آ کے مرتا ہے, نالے میں گر کے بھی مرتا ہے. یہاں ایک کتے کو ڈھونڈا جا سکتا ہے, ایک قاتل کو نہیں ڈھونڈا. کراچی کے مختلف علاقوں میں میر رضا علی کے قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. شارع فیصل پر نرسری کے اب تک پولیس والوں نے آفیشیلی ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے, تو ہم پولیس والوں کا انتظار کریں گے. تو لیٹ دا اتھارٹیز ڈو دیئر انویسٹیگیشن. ابھی تک کی جتنی تفتیش پولیس کی جانب سے اس سے مطمئن ہے. دیکھیے پولیس کی جانب سے ہمیں کافی کلوز مل رہے ہیں, ہم سے کافی چیزیں شیئر کی جا رہے ہیں. Okay, let's go. اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے, مجرم اگر نہ بولے تو جرم بولتا ہے. السلام علیکم دوستو, میں ہوں لیلا. دوستو 7 دن سے میر رضا علی جو کراچی گلستان جوہر میں واقع ہوا تھا اس نوجوان کے ساتھ, 7 دن ہو گئے اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا پولیس کو وہاں کی کہ اس نوجوان نے خودکشی کی یا اس کو دشمنوں نے مارا, دوستوں نے مارا, یا اس کے بزنس پارٹنرز نے مارا. پولیس یہ فل ٹائم کوشش کر رہی ہے کہ اس کو خودکشی بنا دے. جیسے وہ اچھلا کا واقعہ ہوا تھا, یاد ہے دوستو آپ کو, ایک بچی تھی چھوٹی جو واش روم میں جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کو بھی خودکشی بنا دیا, جبکہ وہاں کا نہ کوئی لٹکنے والی چیز تھی واش روم میں اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ تھا کہ وہ بچی جو ہے خودکشی کر لے. تو وہ بھی آیا گیا ہوا, غریب لوگ تھے, پتہ نہیں اس کی بڑی بہن کے بھی عجیب و غریب باتیں تھیں اس بچی کی. بہرحال وہ بھی واقعہ آیا گیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہوا, پیسے لے لیے یا پیسے دے دیے, کیا ہوا. آپ کو پتہ ہے غریب لوگوں کے ساتھ جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پیسے لے دے کے ختم ہو جاتی ہیں باتیں. تو دوستو اب بات یہ ہے کہ ابھی اس میں کچھ دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز, یہ بریکنگ نیوز بھی نا کچھ 6 7 گھنٹوں بعد دیتے ہیں, اور وہ بھی ایسے دیتے ہیں کہ جس سے کوئی بھی بات منظر پہ نہیں آتی. انہوں نے جی یہ بریکنگ نیوز دی ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پوسٹ مارٹم میں انہوں نے کیا دیکھا ہے اور کیا بتایا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. کیا دوستو آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ علی رضا کا افیئر ہو, اس کے پاس کوئی ویڈیوز ہوں؟ کیونکہ لڑکیاں بھی آج کل بہت دوستوں آگے نکل چکی ہیں, اور نوجوان تھا لڑکا 25 سال کا تھا, اور ایسا تو نہیں کہ کہیں اس لڑکی کا کوئی جاننے والا اس نے اس کو بلایا ہو, وہ بھی اس کا عاشق ہو اور اس طرح کا کوئی کیس ہو, اور اس نے یہ اس کو دھمکی دی ہو کہ اپنے سارے جو تمہارے ہیں نا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے, ان پر ہم کچھ نشر کر دیں گے. جو اس نے یعنی کہ جانے سے پہلے جب وہ نکلا ہے گن شن لے کر, اس نے جانے سے پہلے رضا علی نے سب کچھ اپنے ڈیلیٹ کر دیے اپنے سوشل اکاؤنٹ سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یا پھر اس کی منگیتر جو آخری ٹائم پر اتنے فون کرتی رہی, میسیج کرتی رہی, آخر اسے کیا ایسا پتہ تھا کہ جو میر رضا کو اس نے اتنی کالز کی, میسیج کیے. ابھی تک پولیس نے اس کا بھی کوئی بیان نہیں دکھایا, نہ بیان کوئی ویڈیو میں آیا کہ کیا وہ باتیں کرتی رہی, کیا اس نے محسوس کیا. والد اس کا کہتا ہے لڑکے کا کہ وہ جناب علی کوئی نہ وہ کوئی ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ اس کا تعلق تھا, نہ کوئی 3-4 کروڑ کا اسے مسئلہ تھا. میرا بیٹا تو بہت پیسے والا تھا, اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس نے, آپ دوستو یہ کہانی سن رہے ہیں کوئی 7 دن سے کہ اس نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا سویٹس کا, ویب فلیکس کے نام سے کوئی کمپنی تھی اس کی. پہلے چھوٹا کاروبار تھا, پھر 3 دکانیں بن گئی تھی, اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اپریل میں اس کو بہت زیادہ لاس ہوا. اس نے بہت سارے لوگوں سے پیسے لے کر اس کاروبار میں لگائے ہوئے تھے, اور اس کے بیک اپ پر اس کے پاس کچھ نہیں تھا. جب لاس ہوا تو یہ منافع دیتا تھا لوگوں کو, اب منافع دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. کسی نے کہا کہ اس نے بہت فون کھڑکائے باہر کے لوگ اپنے کچھ دوستوں کو. کسی نے کہا کہ شو بزنس کے کوئی کامیڈین ہے بہت بڑے کراچی کے, ان کے بیٹے کو فون کر کے ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی دے دو پیسے, 80 لاکھ, کوئی 70 لاکھ. وہاں سے بھی انکار ہو گیا. تو پھر یہ دل برداشتہ ہو کے نکل گیا. لیکن دوستوں پہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دل برداشتہ ہو کے نکلا, جب یہ اپنے گھر پہنچا, سب سے پہلے یہ گیا اپنے آفس, وہاں سے اس نے اپنے اس کا جو چوکیدار تھا اس کا نکالا پسٹل نکال کے گیا اپنے گھر جا کے نہایا دھویا, فریش ہوا. فریش ہو کے جو کچھ اس کے پاس پیسے تھے تھوڑے بہت وہ اپنے گھر رکھے, 1000 لے کے, ایک فون لے کے, اور گھر سے نکل گیا. اور اس نے ٹیکسی منگوائی ہوئی تھی
ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ لاہور میں اوبر شوبر چلتی ہے, وہاں پہ بھی کوئی بائک کے نام کی اوبر چلتی ہے, تو وہ اس نے منگائی ہوئی تھی. اچھا, اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے بقول پولیس کے, بندہ سامنے نہیں آیا. یہ جتنے بھی کردار ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, اس کے منگیتر کے, اس کے دوست کے, اس ڈرائیور کے کردار, پھر اس مالی کا کردار جس نے پہلے کہا جی 27-28 تاریخ کو مجھے گلستان جوہر کے پاس ایک نرسری ہے, وہاں کوئی بھی مجھے ڈیڈ باڈی نظر نہیں آئی. پھر اچانک اس نے کہہ دیا کہ شاید ہو پڑی ہوئی تو مجھے نظر نہ آئی ہو. دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ڈیڈ باڈی پڑی ہو؟ پھر اس نے اپنا بیان بدل لیا, اس مالی نے جو وہاں کام کرتا تھا گلستان جوہر کی جو نرسری تھی, کھڈرات جیسی ڈرونی, اتنی جیسے جنات کا سایہ تھا وہاں پر. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس نے بھی بیان بدل لیا, لگتا ہے کہ اسے بھی کوئی ڈرایا دھمکایا. اور پھر یہاں پہ میں فوٹیج لگاؤں گی, انہوں نے یہ بتایا کہ جی اس نے جاتے جاتے اپنے ایسے موبائل پھینک دیا خود, میر رضا نے, جب اس کو ملنے جا رہا تھا بندے کو جس نے اس کو بلایا تھا, تو اس نے سڑک پر موبائل پھینک دیا. روشنی والی چیز تھی تو موبائل تھا, وہ پھینک دیا تھا اس نے خود ہی وہاں جانے سے پہلے اس کو ملنے جا رہا تھا. اچھا, جو اب وہ جو بائکی والا تھا, بائکیا پتہ نہیں کیا وہ ہے, بائکیا کمپنی, اس کے ڈرائیور نے کہا جی جب یہ میرے ساتھ بیٹھا 3:30-4 بجے کے قریب, تو اذانوں کا ٹائم تھا, تو مجھے کہتا ہے گانے چلا دو اور جلدی جلدی چلاؤ. اس نے کہا میری گاڑی چھوٹی ہے ساری, اتنی تیز نہیں چل سکتی, اور اذانوں کا ٹائم ہونے والا ہے. اس نے کہا نہیں گانے چلاؤ, انجوائے کرتا ہو جانا ہے میں نے, اور تیز گاڑی چلاؤ. اس نے کہا جتنے مجھ سے تیز چلائی گئی میں نے تیز چلائی, اور وہ گانے سن رہا تھا. اب اگر وہ گانے سنا تھا, کوئی خودکشی کرنے والا بندہ تو اس کو گانے سن کے جائے گا, انجوائے کر کے جائے گا. اور اگر اس نے خودکشی کرنی ہو تو اس کا تو وہ جہاں سے اس نے پسٹل اٹھایا وہ بھی ویران تھا. آدھی رات کو اس کا جو جہاں پہ یہ میکنگ کرتے ہیں اس کی سویٹس وغیرہ کی, وہ بھی خالی تھا, وہاں پہ بھی کر سکتا تھا, کئی جگہ تھی. یہ کیا تھا سین کہ اپنی گاڑی اپنے گھر چھوڑ کے, پھر اوبر منگوا کے, اس پہ جا کے کسی نے فون کیا, فوراً اس نے کہا گاڑی جلدی چلاؤ جلدی چلاؤ, اور پھر اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ گن لے گیا اپنے چوکیدار کی, اور اس طرح پھر واقعہ ہوا. آخر ایسی کیا جلدی تھی اسے؟ شادی میں کچھ دن رہ گئے تھے, اور اس بیچارے نے یہ کہا تھا کہ میرا نکاح ہوگا خانہ کعبہ میں, 3000 لوگ آئیں گے میرے نکاح میں, لیکن اس کے جنازے میں 3000 سے بھی اوپر لوگ آئے. اسے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیا لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہم انسان ہیں, دونوں ماں باپ بہت اس کے پریشان ہیں. اچھا, باپ بہت زیادہ پریشان ہے, ماں میں پھر بھی حوصلہ نظر آتا ہے. ایک یہ میر رضا ان کا بیٹا تھا, اور ایک بیٹی ہے, صرف 2 بچے ہیں ان کے. صرف ماں کافی ینگ ہے, اچھی ہے, اور حوصلے والی عورت ہے, جبکہ باپ بہت رو رہا تھا پورے کیس میں. یہاں پہ میں فوٹیجز وغیرہ چلاتی رہوں گی اور آپ دیکھتے رہیں. فوٹیجز تو دیکھ کے پاگل ہو گئے ہیں, اور پولیس کچھ بھی نہیں نکال رہی. بس یہی 2 فوٹیجز ہیں جو ساری چینلز بھی دکھا رہے ہیں, یوٹیوبر بھی دکھا رہے ہیں, لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا. اب جا کے جی جو تھوڑا بہت پوسٹ مارٹم میں انہوں نے بتایا ہے, وہ یہ بتایا ہے, جو انہوں نے بریکنگ نیوز سنائی ہے چینل والوں نے, کہ جی پوسٹ مارٹم میں یہ پتہ چلا ہے کہ گولی جو ہے نا وہ بیک سے لگی ہے, جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خودکشی والا اینگل غلط ہے. چلیں شکر کریں کہ اتنے گھنٹوں بعد, 7 دن کے بعد ابھی ان کو یہ پتہ چلا ہے. اور پھر اس کے جو دوست ہیں ان کو بھی تحویل میں لے لیا ہے, جن سے قرضے لیے ہیں انہیں بھی تحویل میں لے لیا ہے. اور دوست جو ہے نا اس کے, مزے کی بات یہ, جو شک والی بات دوستو یہ ہے کہ اس کے جنازے میں بھی نہیں آئے, جب اس کی خبر ملی تب بھی نہیں اس کے ماں باپ کے پاس دوست آئے. اتنی زیادہ کیا ان کو دشمنی اس کے ساتھ تھی؟ کیا اس کی یہ بیوی جسے شادی کر رہا تھا منگیتر, کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ اس سے کوئی جڑا ہو, اس سے ریلیٹڈ ہو معاملہ, یا کوئی اور لڑکی جو پہلے اس کی زندگی میں کوئی آئی ہو؟ کیونکہ ینگ تھا, 25 سال کا لڑکا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک افیئر پر, ایک محبت پر اکتفا نہیں کرتے. لڑکیاں خود بھی زبردستی پیچھے لگ جاتی ہیں, اور کئی جنونی لڑکیاں ہوتی ہیں, جنونی. کیا پتہ کوئی جنونی لڑکی اس کے پیچھے لگ گئی ہو, اور اس نے کہا ہوگا کہ کیونکہ عین شادی سے, بالکل عین شادی کے قریب یہ واقعہ ہوا, اور عین شادی کے قریب یہ سب کچھ ہوا. اور اگر یہ معاملہ پیسوں کا بھی ہے تو اس کو جب پتہ تھا کہ خطرہ اتنا بڑا ہے تو اپنے باپ کو کیوں نہیں بتایا؟ میر رضا نے اپنے باپ سے کیوں نہیں یہ سارا کچھ ڈسکس کیا؟ کیوں نہیں اس میں اپنے گھر والوں کو شامل کیا؟ یہی نوجوانوں کی سب سے بڑی مسٹیک ہے
جو 25 سال کی عمر میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اچانک اتنے امیر ہو جاتے ہیں. آخر اس کے پیچھے کیا بات ہے جو اتنی جلدی امیر ہو جاتا ہے؟ کوئی کچھ نہ کچھ تو ایسا کالا کام ہے نا. یہ میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہی، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے جو بندہ اچانک امیر ہو جائے اس کے پیچھے. دوستو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایک دم سے امیر ہو جائے، سوچنا تو پڑتا ہے نا ایک دم سے امیر کیسے ہو جاتا ہے انسان. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، ماں کو سوچنا چاہیے. باپ پڑھا لکھا ہے، ماں پڑھی لکھی ہے، انہوں نے کیوں نہیں پوچھا اپنے بیٹے سے کہ اچانک کیسے 25 سال کی عمر میں تم اتنے امیر ہو گئے؟ کیا آخر ایسا کیا؟ کیا ماں باپ کا کام نہیں اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنا؟ اور یہ سبق ہے اس معاملے میں ماں باپ کے لیے کہ جو 25 سال کے لڑکے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اب بزرگ ہو چکا ہے، اب جو مرضی کرے، بڑا سمجھدار ہے. 25 سال کا لڑکا بھی سمجھدار نہیں ہوتا. وہ کیسے امیر ہوا؟ کئی لوگ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی کا چکر ہے، اس کے اندر پھنس گیا، پھر اس کے اوپر 7-8 کروڑ کا قرضہ ہے، اس میں پھنس گیا. شاید کوئی ایسا بندہ تھا جو اسے پیسے مانگ رہا تھا. لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی بات، میرے اپنے دماغ میں بات ہے کہ آخر شادی کے سے کچھ دن پہلے، یعنی کہ شادی سے کچھ دن 2-3 دن سمجھ لیں، یہ اگست میں اس کا نکاح ہونا تھا. ایسا کیوں ہوا؟ چکر تو مجھے کچھ اور لگتا ہے، منگیتر کا یا کسی اور لڑکی کا. کیونکہ جو قرض والے ہیں وہ تو اس کو ٹائم جو پہلے دیتے رہے ہیں، اس کو شادی اس کے قریب تھی، ٹائم دے سکتے تھے قرض والے. اور اگر اتنا خطرہ تھا تو میر رضا نے کیوں نہیں بتایا اپنے باپ کو؟ کیوں نہیں ڈسکس کیا؟ سوچیں، یہ سوچنے والی بات ہے. چلیں یہ بات تو کلیئر ہوگی پوسٹ مارٹم میں کہ خودکشی اس نے نہیں کی، ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آ گیا. اب اس کے دوستوں پہ بھی شک کیا جا رہا ہے. اسی بات پر میں اکثر یہ کرائم کے پروگرام میں نا یہ شعر پڑھتی ہوں کہ کس کو قاتل میں کہوں، کس کو مسیحا سمجھوں، کس کو قاتل میں کہوں، کس کو مسیحا سمجھوں، سب یہاں دوست ہی بیٹھے ہیں، اسے کیا سمجھوں. آپ لوگ جسے دوست سمجھتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتا. ایون آج آپ کا خون کا رشتہ، آپ کا سکا بھائی بھی آپ کا دوست نہیں ہوتا. جب آپ ترقی کرتے ہیں، جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر کوئی بھی رشتہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو وہ پھر آپ کا دوست نہیں ہوتا، وہ حاسد ہوتا ہے. اور حسد جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اور تمام ماں باپ جو اس وقت میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کے بچے عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں، چاہے وہ بہت بڑے منصب پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہیں تو آپ کے بچے ہی. یہ سوچنا چاہیے کہ اچانک ہمارا بچہ امیر کیسے ہو گیا، یا ہماری بچی اچانک امیر کیسے ہو گئی، اچانک اتنی فیمس کیسے ہو گئی، کیا معاملہ ہو گیا، کون سی ایسی بات ہو گئی جو یہ اتنا زیادہ اس کے پاس دھن دولت آ گئی، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے. ضرور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو ماں کو پتہ ہے، جو ماں اتنی ہمت سے بات کر رہی ہے انٹرویو دینے والے کو. اگر آپ اس کا انٹرویو دیکھیں اس کی ماں کا، میر رضا کی، تو اس کے کوئی درد کو دکھ نظر نہیں آتا. لگتا ہے ماں کو کچھ پتہ ہے اور منگیتر کو تو بہت کچھ پتہ ہے. کیونکہ منگیتر بھی منظر عام پہ نہیں آئی، اس کے دوست بھی منظر عام پہ نہیں آئے، اور اس کے جو کاروبار میں شریک آدمی ہیں وہ بھی منظر پہ نہیں آئے. وہ مالی منظر عام پہ نہیں آیا جس نے اپنا بیان بدل لیا، اور وہ بائکی والا ڈرائیور بھی منظر پر نہیں آیا جس نے یہ کہا کہ پہلے اس نے ڈیڈ باڈی اسے نظر نہیں، پہلے 2 دن تو اسے نظر نہیں آئی، تیسرے دن اس نے بیان بدل لیا کہ ہو سکتا ہے وہاں پڑی ہو، مجھے نظر نہ آئی ہو. بھائی بائکیا والے، وہ ڈیڈ باڈی تھی، وہ مرغی کا بچہ نہیں تھا جو تجھے نظر نہیں آیا. تو اس کو بھی یقینی طور پر ڈرایا دھمکایا گیا ہے. اور دیکھنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ڈیتھ کے بعد کیپچر کیا ہے کیمرے نے کہ 3 بندے موٹر سائیکل پہ اور کچھ لمحوں کے لیے اور رکے، اور انہوں نے ذرا اطمینان کیا. موت کے بعد نہیں، یعنی کہ موت کے دن والے، جس دن لاش یعنی کہ ملی ہے اس دن شاید کہ وہ اس کو مارا کہیں اور گیا، کیونکہ جہاں پر اس کی ڈیڈ باڈی تھی وہاں نہ خون تھا، نہ کوئی ایسے آثار تھے. اس کا چہرہ بالکل تیزاب سے ختم کیا ہوا تھا، اس کے یہ جو تھم وغیرہ ہیں یہ بھی جلائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، سب کچھ ختم کیا ہوا تھا. تو کہنے والوں کا تو یہ کہنا ہے، اور بالکل دل کو بھی لگتی ہے بات، کہ اسے رکھا کہیں اور گیا، پھر اس کو پھینکا یہاں پر پھینکا گیا لا کر اس نرسری میں. جیسے کہ آپ کرائم پیٹرول اور ایسے ڈراموں میں اصلی واقعات کو دیکھتے ہیں، وہ ذرا ڈرامائی شکل میں آپ کو دکھاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور واقعہ کرتے ہیں اور پھینک کہیں اور دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے حمیرہ اصغر جو کراچی میں اپنے فلیٹ میں مری ہوئی مردہ پائی گئی تھی، وہ بھی اسی طرح الٹی گری ہوئی تھی، الٹی. اور جس کو انہوں نے کہا کہ جس نے خودکشی کیا، خودکشی کرنے والا تو ایسے الٹا گرا نہیں ہوتا، کسی نے کہیں اور پھڑکایا اور پھر اس کے فلیٹ میں چھوڑ دیا. اور وہ کیس بھی
बस हवाओं में उड़ गया और कुछ ना पता चला कि आखिर कौन सा इतना बड़ा मुजरिम है जो उसके पीछे है। और ये भी इस पे भी मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि इस केस में भी कुछ पता चले। लगता है कि कोई झूठी कहानी बनाकर माँ बाप को टाल दिया जाएगा। और प्रोटेस्ट तो अभी तक जारी है, बहुत हो रहा है प्रोटेस्ट कराची में, और उसके वीडियोस भी मैंने लगाए हैं पीछे। प्रोटेस्ट तो हो रहा है, ठीक है। और प्रोटेस्ट करने वाले ये भी कह रहे हैं कि एक कुत्ता जो है वसीम अकरम का, वो चंद लम्हों में मिल गया, लेकिन मुजरिम इनसे ढूंढे नहीं जा रहे, ठीक है। अगर यही किसी बड़ी कोई सियासी जमात के किसी आदमी का कोई बच्चा होता तो अब तक मुजरिम मुलजिम कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें कि क्या मेरा शक शुबा ठीक है, क्या मेरा इंसाफ जो पाकिस्तान में होता है उससे रिलेटेड बात ठीक है। जैसे वलेंशिया टाउन में वाक़या हुआ लाहौर में, उसको भी इंसाफ ना मिला और औरत को पागल कहकर वो क्लोज़ कर दिया गया केस। सारे केस इसी तरह क्लोज़ हो जाते हैं, किसी को भी जज़ा सज़ा का कोई कानून नहीं इस मुल्क में। जंगल के कानून से बदतर कानून है। और एक थप्पड़ है ज़नाटेदार कराची की गवर्नमेंट के ऊपर कि वहाँ पर आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। वाक़यात तो पंजाब में भी रोज़ ऐसे हो रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं सारे मिलकर हुक्मरान, और क्या कर रहे हैं। सारा पैसा इन्होंने अपनी सर्जरियों पे लगा दिया है, या कोई उसमें पुलिस पे भी लगाएंगे, उनकी भी कोई तनख्वाहें अच्छी करेंगे, उन्हें भी कोई ऑनेस्टी का सबक देंगे। तो दोस्तों अपने बच्चों पर रखें ख़ास नज़र और देखें कि अपने पैरों पर खड़े अगर वो हो गए हैं तो कमाई वो कितनी कर रहे हैं और कब वो जाते हैं कब आते हैं। ये माँ का भी फ़र्ज़ है और बाप का भी फ़र्ज़ है। आंखें बंद करके अंधे होके माँ बाप ज़िंदगी ना गुजारें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।